الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ناظرین، آج میں نے جس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے وہ ہے حضور علیہ السلام کا واقعہ معراج۔ حضور علیہ السلام کے واقعہ معراج پہ بہت سارے اعتراضات کیے جاتے ہیں، جن میں سے ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم حضور جان رحمت، حضور جان جانا، آپ علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پہ گیا، معراج سے اللہ کے پاس سے ہونے کے بعد جب میں واپس آیا تو جس بستر سے میں گیا تھا وہ بستر ویسے گرم تھا، جس دروازے سے میں گزر کے گیا وہ زنجیر دروازے کی ویسے ہل رہی تھی، جس پانی سے میں نے غسل کیا وہ پانی ویسے بہہ رہا تھا۔ اب اس پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے ایک انسان مکہ سے بیت المقدس جائے، وہاں پہ انبیاء کی امامت کرائے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کی امامت کروائے، امامت کروانے کے بعد پھر کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام خطبہ دیں، تقاریر کریں، پھر اس کے بعد سرور انبیاء تقریر کریں، خطبہ دیں، دینے کے بعد پھر پہلے آسمان پہ جائیں، پہلے آسمان کی سیر کروائی جائے، پھر دوسرے آسمان پہ جائیں، دوسرے آسمان کی سیر کروائی جائے، پھر تیسرے آسمان پہ جائیں، تیسرے آسمان کی سیر کروائی جائے، پھر چوتھے آسمان پہ جائیں، چوتھے آسمان کی سیر کروائی جائے، پھر پانچویں آسمان پہ جائیں، پانچویں آسمان کی سیر کروائی جائے، پھر چھٹے آسمان پہ جائیں، چھٹے آسمان کی سیر کروائی جائے، پھر ساتویں آسمان پہ جائیں، ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی جائے، پھر سدرہ پہ جائیں، سدرہ کی سیر کروائی جائے، پھر سدرہ سے بھی اوپر قربان جاؤں، سدرہ سے بھی اوپر لامکانوں پہ جائیں، لامکانوں کی سیر کروائی جائے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور حاضر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں ہوں، اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق جیسے اللہ کی شان ہے ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہو۔ اس کے بعد حضور واپس تشریف لے آئے، آپ کو جنت دکھائی جائے، نیکوکاروں کا حال بتایا جائے، پھر قربان جاؤں آپ کو دوزخ دکھائی جائے، اسی طرح آسمان پہ انبیاء سے ملاقاتیں ہوں اور کافی سارے واقعات ہوں، پھر آپ کے 50 نمازیں فرض ہوں، پھر 9 مرتبہ حضور علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور قربان جاؤں پھر موسیٰ کلیم اللہ حضور علیہ السلام کا دیدار کریں۔ یہ میں اختصار کے طور پہ سارا عرض کر رہا ہوں۔ پھر قربان جو واپس تشریف لے آئیں تو لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا عرصہ جانے کے بعد جب واپس آئیں تو بستر ویسے گرم ہو، جس دروازے سے گئے تھے اس کی زنجیر ویسے ہل رہی ہو، جس پانی سے غسل کیا تھا وہ پانی ویسے بہہ رہا ہو۔ قربان جو تو اس کا جواب سیدی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا خوبصورت دیا۔ آپ بیان فرماتے ہیں کیا تم نے گھڑی نہیں دیکھی؟ سائنسدانوں نے ایک گھڑی ایجاد کی، ناظرین یہ گھڑی ایجاد کی۔ آپ بیان فرماتے ہیں فرض کریں اس وقت اس پر 11 بج رہے ہیں، اس کے اندر سیل موجود ہے جو اس کی جان ہے، اگر اس سیل کو نکال دیا جائے، گھڑی کے سیل کو نکال دیا جائے، پھر رات کے کسی وقت اس کو ڈالا جائے، اگر اس پر 11 بج رہے تھے، جب سیل ایڈ کیا جائے گا، جب سیل اس کے اندر داخل کیا جائے گا تب بھی اس پر وہی 11 ہی بجے ہوں گے، وہ یہ وہیں سے چلے گی، جو وقت ہوگا اس کے مطابق نہیں چلے گی۔ آپ اسی مثال سے سمجھاتے ہیں کہ حضور علیہ السلام مصطفیٰ جان رحمت، حضور جانے جانا اس کائنات کی، اس پورے جہان کی جان ہے۔ اگر جان ہے تو جہان ہے، اگر جان نہ ہو تو جہان بھی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب تک حضور علیہ السلام اس جہان میں موجود تھے، جہان کا نظام چل رہا تھا، جیسے حضور علیہ السلام لامکاں پہ گئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے، لامکاں پہ گئے تو قربان جو جہان کا نظام رک گیا، وہ بستر پہ جو ہوا چل رہی تھی، جس نے بستر کو ٹھنڈا کرنا تھا وہ وہیں پہ رک گئی، جو پانی بہ رہا تھا وہ وہیں پہ اسی طرح سے رک گیا، وہ جو زنجیر ہل رہی تھی وہ ویسے رک گئی، سورج اپنے مدار میں وہیں پہ رک گیا، چاند وہاں پہ رک گیا، ستارے ویسے رک گئے، کائنات کا سارا نظام رک گیا، کیونکہ جو جان تھی وہ جہان سے اوپر لامکاں میں چلی گئی۔ جب مصطفیٰ کریم جہان میں دوبارہ تشریف لے آئے، دوبارہ حضور علیہ السلام تشریف لے آئے، کائنات کا نظام چل پڑا، وہ جو پانی رک
رکا ہوا تھا وہ بہنے لگا، جس بستر پہ ہوا نہیں جا رہی تھی اب اس پہ ہوا جانے لگی، اور جو زنجیر ہل نہیں رہی تھی حضور کے آتے ہی، جان کے جہان میں آتے ہی قربان کی وہ زنجیر بھی ہلنے لگی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں معراج سے ہو کے آیا، واپس آیا تو میرا بستر بھی گرم تھا، جس دروازے سے گزر کے گیا زنجیر بھی ویسے ہل رہی تھی، اور جس پانی سے غسل کیا گیا وہ پانی بھی ویسے بہ رہا تھا۔ دلی دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور علیہ السلام سے سچی محبت اور آپ علیہ السلام کا عشق نصیب عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔